عذابات کا دور ہے، لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے جو 3 اعمال کرے گا کبھی بھی وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 شکر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لیکن امتی ہونے کے ناطے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو شخص کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرے گا کبھی وہ نعمت اس سے زائل نہیں ہو سکی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے اور صحت کے نعمت پر آپ شکر ادا کرو گے کبھی آپ کی صحت جو ہے وہ زائل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ میرے نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت فرما رہے لازیدنکم، میں اس میں اضافہ کروں گا، میں اس میں بڑھوتری کروں گا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو گھر دیا ہوا ہے آپ اس پر شکر ادا کر رہے ہو تو کبھی وہ زلزلے میں مسمار نہیں ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو گھر دیا ہوا ہے اور آپ اس پر شکر ادا کرو تو جس طریقے سے یہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہو رہے اس میں آپ کا گھر نہیں جائے گا۔ شکر کا نتیجہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، آپ کی نعمت زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ اگر آپ 3 اعمال کرو گے، نمبر 1 شکر میں نے آپ کو بتایا، اور قرآن مجید کی اس آیات سے اقتباس کیا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ آپ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کروں گا۔ ایمان کا شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ، مال کا شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ، اللہ رب العزت نے بچے دی اس کا شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو دی، ذہن کے اللہ رب العزت نے حافظہ دیا ہوئے اس پر آپ شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت قوت حافظہ کو اور بڑھائیں گے، یاداشت کو اور بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے بصارت کی نعمت، آنکھ کی نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، آپ آنکھ کی نعمت پر شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت آنکھ کی نعمت میں اضافہ کریں گے، کبھی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوں گے، ایکسیڈنٹ میں آپ کی آنکھ ضائع نہیں ہوگی۔ کان کی نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، آپ اس پر شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت قوت سماعت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زبان کی نعمت سے نوازا ہے، آپ اس پر شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت آپ کی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو اور بڑھائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارے نعمتیں دی ہے، میرے عزیز ساتھیوں معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے، تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دل دیا ہے اس دل کے سالم ہونے پر آپ شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت آپ کو کبھی قلب کی بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے معدہ دیا ہوا ہے، آپ اس پر شکر ادا کرو گے کہ یہ صحیح سالم ہے، اللہ رب العزت آپ کے اس ہاضمے میں اضافہ کریں گے۔ اسی طریقے سے جتنے نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے آپ اس نعمت پر شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شام یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، شکر کے طور پر پڑھا کرتے تھے صبح شام۔ مسنون دعاؤں میں یہ مسنون دعا ہے کہ انسان اس کو صبح شام پڑھے کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ رب العزت میرے رب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس بات پر اللہ رب العزت سے انتہائی راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، اللہ رب العزت سے اس بات پر انتہائی راضی ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول اور نبی ہے۔ تو صبح شام ہمیں 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا چاہیے، اس کو یاد کر کے پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات جو لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے، آپ میرے طرف متوجہ ہو تو انشاءاللہ بات کو جلدی ختم کر دوں گا، یہ 3 باتیں کر کے میں اپنے بات کا اختتام کر لیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ اگر آپ شکر کے ساتھ استغفار کرو گے تو کبھی بھی آپ کے نعمت چھن نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اس آیات سے
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا سورہ نوح کی آیات فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کے قوم سے یہ کہا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار پڑھو، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں۔ جب استغفار پڑھو گے تو اس کی نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحمت کے بارشیں برسائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، 2 سال ہو گئے تقریباً بارشیں نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہجرت کالونی میں بھی۔ تو اس کے لیے کیا نسخہ ہے، کیا کیا جائے؟ نسخہ قرآن مجید میں موجود ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ رب العزت آسمان سے رحمتیں برسائیں گے، ویمددکم باموال، اللہ رب العزت آپ کے مالوں میں استغفار کی وجہ سے اضافہ کریں گے، وبنین، آپ کی اولاد میں اضافہ کریں گے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، نہریں عطا فرمائیں گے۔ تو دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ استغفار۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے بیٹے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو؟ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 استغفار۔ نمبر 3 ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے کیا مانگنی ہے؟ دعا مانگنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 نمبر پر دعا، اور اس آیات سے استدلال کیا ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس مجلس سے اگر ہم یہ 3 اعمال لے جائے تو میں سمجھتا ہوں اس مجلس کا مقصد وہ حاصل ہو گیا ہے کہ اگر یہ 3 اعمال ہم خود کرنے لگے، اپنے گھروں میں بتائے، اپنے ساتھیوں سے اس کو جو ہے شیئر کرے، ان کو بتائے کہ ان 3 اعمال کی وجہ سے نہ ہمارے کالونی پر کوئی عذاب آ سکے گا، اگر ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے مرد، ہمارے خواتین یہ 3 اعمال کرنے لگے تو میرے عزیز ساتھیوں وہ ساری چیزیں جو ہم دوسروں سے مانگتے، غیر اللہ سے مانگتے، اللہ رب العزت اپنے طرف سے اپنے پلے سے عطا فرمائیں گے۔